وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا أين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو ان کی برائی کا بدلہ اسی جیسا ہوگا، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ایسا لگے گا جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہیں چڑھا دی گئی ہیں۔ وہ دوزخ کے پاس ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد رکھو وہ دن جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے کہیں گے کہ ذرا اپنی جگہ ٹھہرو، تم بھی اور وہ بھی، کہ تم نے تو اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرایا تھا۔ پھر ان کے درمیان عابد اور معبود کا پردہ، عابد اور معبود کا جو رشتہ تھا ہم وہ تم کو دیں گے، اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ ہر شخص نے ماضی میں جو کچھ کیا ہوگا اس موقع پر وہ خود اس کو دیکھ لے گا، اور سب کو ان کے مالک حقیقی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہوگا، اور جو جھوٹ انہوں نے تراش رکھے تھے ان کا کوئی سراغ انہیں نہیں ملے گا۔ سورہ یونس کی 26، 27، 28، 29، 30، 27، 28، 29، 30 آپ کے سامنے 4 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت میں ٹھکانہ دیں گے، اور یہ بات آپ کے سامنے پہلے کئی بار عرض کی جا چکی ہے کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے، یہ طرز ہے کہ جہاں نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد برے لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں جنتی لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جنتی لوگوں کے بعد جہنمی لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، جہاں ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے بعد کافروں کا، مشرکین کا تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ دونوں کا فرق واضح ہو جائے۔ ایمان والوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے تاکہ ایمان والوں کو جنت کی طلب ہو، جنت کا شوق ہو، اور جہنم کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ مومن بندے جہنم سے ڈر جائیں، جنت کی طلب میں لگے رہیں، اور کافروں کا تذکرہ کر کے مومنوں کو ڈراتے ہیں، اور مومنوں کا تذکرہ کر کے کافروں کو بھی شوق دلاتے ہیں کہ تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو اوپر کی آیت میں جنتی لوگوں کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں دیکھیے جو 4 آیتیں پڑھی گئی ہیں ان چاروں میں کافر لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور قیامت کے ہولناک دن کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ کافروں کا تذکرہ یہ کیا گیا ہے کہ کافر لوگ جو برے عمل کریں گے، جو برائیاں کریں گے تو ان کو اسی کے مثل جتنی اس نے برائیاں کی ہیں برائیوں کے مانند اس کو گناہ ملے گا، اس کی سزا ملے گی۔ دیکھیے دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے اچھے کام کا بدلہ اس کو کئی گنا بڑھا کر کے دیتے ہیں، انعام پہ انعام، انعام پہ انعام۔ کوئی بہادری اگر کرتا ہے، کوئی ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان نچھاور کرتا ہے
قربانیاں دیتا ہے تو حکومت اس کو انعام پہ انعام، تمغوں پہ تمغے، پتہ نہیں کس طریقے سے نوازتی ہے۔ اور اگر کوئی برائی کرے، کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو اس کے جرم کی سزا اتنی ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو اس سے بڑا ضابطہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی نیک کام کر کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا کر کے دیں گے۔ ایک نیکی کر کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور اس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص کے ساتھ عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ کوئی اس کا حد و حساب نہیں۔ لیکن اگر کسی نے برائیاں کی ہوں گی، کسی نے جرم کیا ہوگا، تو اس کے جرم کی سزا اتنی ہی ملے گی جتنا اس نے جرم کیا ہوگا۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے چہروں پر ذلت و رسوائی کی پرت چھائی ہوگی۔ جیسا رات کی تاریکی کی پرت چھائی بھی رہتی ہے، اسی طریقے سے مجرمین، مشرکین اور کافروں کے چہروں پر ذلت و رسوائی کے پرت چھائے ہوئے ہوں گے۔ مسلمانوں کے چہروں پر کوئی ذلت و رسوائی نہیں ہوگی، لیکن جو کافر ہوگا، مشرک ہوگا، جہنمی ہوگا، ایسے لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، ذلت و رسوائی کے سامان اس نے اکٹھا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آدمی برا کام کرے گا اس کو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ مومن آدمی کو ہمیشہ جنت کے اندر رہنا ہوگا، اور کافروں کو، مشرکوں کو، یہود و نصارہ کو، منافقوں کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے، کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، ہر آدمی کو جمع کریں گے۔ ہر آدمی کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کافروں کو اور بتوں کو اس کے سامنے جو ہے لائیں گے، تو وہ ان کے جو بت ہوں گے، پتھروں کے بت، وہ پتھر انکار کر دیں گے۔ کافر لوگ کہیں گے ارے ہم تو تمہاری عبادت کرتے تھے، تو وہ بت جو جن کی وہ پوجا کرتے تھے وہ بت انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ تم ہماری پوجا نہیں کرتے، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور اس کی گواہی میں وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کا گواہ ہے۔ تو وہ بت بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں انکار کر دیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری گواہی کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھ لو تم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان کر دیا کہ جو آدمی اچھا کام کرے گا اس کو تو ہم خوب بڑھا کر کے دیں گے، بدلہ بڑھا کر کے دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو برائی کر کے آئے گا اس کو جہنم کے اندر اس کی تکلیف اور اس کو کھولتا ہوا پانی جب وہ پیے گا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنمی جب کھولتا ہوا پانی، اس کو جب پیاس لگے گی اور وہ جب پانی مانگے گا تو اس کو اتنا گرم پانی دیا جائے گا کہ جب وہ ہونٹوں سے لگائے گا پانی کا پیالہ، پانی کا برتن، تو ہونٹ گر کر کے پورے گر جائیں گے، اور اس کے بعد جب وہ پانی اندر ڈالے گا تو اندر کی اٹڑیاں، اوجڑیاں، اندر کی غلاظت سب نکل کر کے باہر آ جائیں گی۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ عذاب ختم ہو جائے گا، سزا ختم ہو جائے گی، بلکہ عذاب کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ یہ چمڑیاں جل جائیں گی، اللہ تعالیٰ پھر چمڑیوں کو دوسرا پیدا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہمیشہ ہمیشہ دیتے ہی رہیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ عذاب کا سلسلہ ختم ہوگا، موقوف ہو جائے گا، رک جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ عذاب کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ اور وہ بتوں کو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پیش کریں گے کہ جس کی تم پوجا کرتے تھے دنیا کے اندر، جس کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے، اگر اس کی کوئی گستاخی کر دے تو اس کے لیے تم اپنی جانوں کو جو ہے جان دینا آسان سمجھتے تھے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو ان کے سامنے حاضر کریں گے، اور جب وہ انکار کریں گے تو ان کو اور زیادہ افسوس ہوگا کہ یہ کمبخت بھی جس کی ہم پوجا کرتے تھے قیامت میں کام آئیں گے یہ بت، لیکن یہاں بھی کام تو نہیں آیا اور ہمارے خرابی گواہی دے رہا ہے۔ تو اس کے افسوس کو، اس کی تکلیف کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے بتوں کو وہاں پر لائیں گے۔ اور ایک جگہ قرآن کے اندر آتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے اور یہ پتھر ہوں گے۔ یہ پتھر وہی ہوں گے جس کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پتھروں کو ان کے سامنے جہنم میں ڈالیں گے، ان کا افسوس بڑھے گا،
کر جس کی ہم پوجا کرتے تھے وہ بھی جہنم کے اندر جا رہا، وہ ہماری مدد کیا کرے گا، وہ تو خود اپنے آپ کو بھی نہیں بچا پا رہا۔ یہ مضمون قرآن کے اندر کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پتھروں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے اور انسانوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ انسان کون ہوں گے؟ کافر ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے مسلمان جہنم میں جائیں گے، لیکن اپنی سزائیں بھگت کر کے جہنم سے نکل کر کے وہ جنت کے اندر مسلمان جائے گا، لیکن کافروں کو تو کبھی بھی جہنم سے نجات ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ تو نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کو آخری وقت تک برقرار رکھنا، باقی رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ ایمان یہ جنت کی کنجی ہے۔ ایمان ہوگا تو ہم جنت میں جائیں گے، ایمان ہوگا تو جہنم سے بچیں گے۔ ایمان نہیں ہوگا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تو ہم جو ہے جنت میں بھی نہیں جائیں گے نعوذ باللہ، اور جہنم میں کا ایندھن بننا پڑے گا۔ تو ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے، کلمہ شریف کا ورد کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اس ایمانی دولت کے ملنے پر احسان مانتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ تو نے اتنی بڑی دولت دی ہے تو اس دولت کو تم بچا کر کے رکھنا، آخری وقت تک اس ایمان کو جو ہے بچانا، ایمان سے محروم مت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دولت دی ہے، کتنا بڑا بھی گناہگار ہو لیکن وہ جنت میں جائے گا، لیکن کافر کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان